بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے آپسی جھگڑے پہلے کی طرح ہی تھے، گویا اسلام ہر اعتبار سے ترقی کر رہا تھا، مگر دل کی قدورتیں کسی طرح ختم نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ گیا۔ جب طبیعت زیادہ بگڑی تو آپ نے فرمایا، کاغذ قلم دوات لاؤ کہ میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد تم لوگوں میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بعد میں دوسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ سن کر کہا کہ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج صحیح نہیں، اس لیے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی، خدا کی کتاب ہمارے واسطے کافی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے وہ نہ لکھا گیا۔ اسی جگہ سے مسلمانوں میں دو فریق ہو گئے، ایک سنی اور دوسرا شیعہ۔ دشمنی، رنجش، آپسی کینہ تو پہلے ہی سے موجود تھا، اس واقعے نے ایک نیا اختلاف پیدا کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت فرماتے اور خلافت کا فیصلہ انہی کے حق میں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا درست کہا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ کیا اور صلاح دی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے مسئلے کو طے کر لے اور معلوم کر لے کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا اور یہ منصب کس کو ملنا چاہیے۔ پر انہوں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھ کو اپنے خاندان کا حال معلوم ہے اور موت کے وقت جو کیفیت چھا جاتی ہے وہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ سوال کس منہ سے اور کس دل سے کروں؟ جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ بگڑی تو آپ نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ میری جگہ وہ امامت کرے اور نماز پڑھائیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں کہا کہ میرے باپ بہت ہی نرم دل آدمی ہیں، وہ ضبط نہ کر سکیں گے اور آپ کی جگہ خالی دیکھ کر ان کا دل بھر آئے گا۔ اختلاف کا ایک قصہ یہاں بھی پیدا ہو رہا تھا۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جواب دل سے نہ تھا، مگر ان کا مقصد اس حکم کو یہ کہہ کر مضبوط کرنا اور اپنے باپ کی محبت کو چھلکانا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی کہا کہ آپ امامت کے واسطے کسی اور شخص کو مقرر کیجیے، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اسی پر اصرار فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ 5 وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، مگر جب وہ آخری بار نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ نمازیوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو کھکارنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ جائیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا کہ وہ نماز نہ چھوڑے اور دستور کے مطابق امامت میں لگی رہیں۔ بیماری میں اہل بیت نے ہر ممکن خدمت کی۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین علیہ السلام ہر وقت خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہم مغفر کل اللہ نکل رہا تھا۔ اب بی بی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پورا یقین ہو گیا کہ باپ کی جدائی کا وقت آن پہنچا۔ اس یقین نے باپ کو وفات کے ساتھ ماں کی موت بھی یاد دلا دی، مگر اس خیال سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ لے، الگ جا کر خاموشی سے روئی اور آنسو پہنچ کر سامنے تشریف لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا اور بچوں کی بھی یہی کیفیت تھی،
मगर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत हर लम्हा बिगड़ती जा रही थी। इसलिए समझ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ घड़ियों के मेहमान हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हालत बहुत ही नाजुक हो रही थी। माँ की मौत नए सिरे से जिंदा हो गई। वह रह रह कर उठती थी, बाप के मुबारक कदमों से आंखें मलती थी और रोती थी। जब हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती और हिचकी बन जाती तो दूर चली जाती और खड़ी होकर देखती और सोचती कि बाप की शक्ल थोड़ी देर बाद मुझसे ओझल होगी और खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होंगे। दुनिया आज मुझको बिन माँ की बच्ची को बाप के साये से महरूम करनी है। खुदा की वही मेरे घर से विदा होती है। मेरे बच्चे नाना की मोहब्बत से महरूम होते हैं तो बेताब हो दौड़कर लिपट जाती, मुकद्दस हाथ को हाथों से लगाती, गर्दन में हाथ डालकर चिमटती और भींच कर रोती। मगर फिर ख्याल आता कि इस बेचैनी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह न हो जाए। छोड़कर दूर खड़ी हुई देखती, रोती, बलबलाती और फिर आकर चिमट जाती। बुखार बहुत तेज था और इतना तेज था कि हाथ आसानी से न रखा जाता। इस हालत में जब सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुबारक सीने से लिपटी हुई थी, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल बात न की, मगर बच्चे के सिर पर हाथ रखकर खामोश हो गए और आंखें बंद कर ली। बाप की इस मोहब्बत को देखकर जनाब सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और भी बेचैन हो गई। उन्होंने हाथ अपनी आंखों से लगाया, मुंह पर हाथ फेरे और होठों पर रख लिए। जब हालत और ज़्यादा नाजुक हुई तो दोनों बच्चे को गले से लगाकर कहा, हुसैन, मुझसे मेरा बाप जुदा होता है। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी माँ यतीम होती है और मेहरबान बाप का साया उसके सिर से उठता है। कलेजे के टुकड़ों, नाना की शक्ल आज दिल भर कर देख लो। अब यह मुबारक चेहरा नज़र आने वाला नहीं। तुम देख लो कि खुदा के रसूल को इस दुनिया से इस तरह विदा कर रही हूँ कि घर में जलाने तक को तेल मैसर नहीं। दीन दुनिया के बादशाह मेरे मुकद्दस बाप की रूह अंधेरे धूप में रुखसत हो रही है। हुसैन, बाबा को रुखसत करने में मेरा हाथ बटाओ और माँ की मुसीबत में शरीक बनो। इन हाथों को बोसा दो, इन कदमों से आंखें मलो और याद रखो कि आज वह पहाड़ टूटता है और वह बाप छूटता है जिसको उम्र भर रोओगे। जनाब सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तकरीर से बावजूद कि शेर खुदा जब्त से काम ले रहे थे, इतना असर लिया कि आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बच्चों के हाथ पकड़कर कहा, फातिमा, मेरे बच्चे तेरे और तेरे बाप के गुलाम हैं। ये और इनके साथ मैं अगर इख्तियार में होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाते। इस बातचीत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो देखा कि सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मछली की तरफ तड़प रही हैं। इशारे से पास बुलाया और कलेजे से लगाकर फरमाया, फातिमा, अहले बैत में सबसे पहले मुझसे तुम ही मिलोगी। इस इशारे से कुछ तस्कीन हासिल हुई, मगर इसके बाद सरवरे दो जहां पर मौत की निशानी जाहिर होने लगी तो बेअख्तियार हो उठी। गले में हाथ डालकर चमकते रुख को बोसा दिया, लेकिन अब वह दिमाग जिसने एक इशारे में अरब की काया पलट दी, बच्चों की बेचैनी भी महसूस न कर सकता था। यहाँ तक कि मुबारक रूह ने ऊपरी दुनिया को उड़ान भरी। उस वक्त यूँ तो हर मुसलमान फिक्रमंद और परेशान था, मगर सैयदा और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत देखी न जा सकती थी। मासूम बच्चे खाकी जिस्म के कदमों में लिपटे हुए थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिपट लिपट कर रो रहे थे। जनाबे सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलग बैठी देख रही थी। उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाबे सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को समझाया और हिदायत की तो बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अली, समझ रही हूँ जो कह रहे हो, सुन रही हूँ जो समझा रहे हो, मगर दिल की कैफियत जुबान पर नहीं आ सकती। यह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ही नहीं है। मेरे माँ बाप और बाप दोनों की हमेशा की जुदाई का वक्त है और बाप दुनिया से उठ रहा है, जिसकी मोहब्बत से मैं माँ की ममता शामिल थी, जिसकी गोद हर वक्त फातिमा के साथ खुली हुई है,
جس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میرا گھر اور خاندان، میرا قوبہ، میری قوم، میرا وطن یتیم ہو رہا ہے۔ یتیموں کا سہارا، بے کسوں کا گزارا، رانڈوں کا وارث، اپاہجوں کا دوست، دوستوں کا عاشق، دشمنوں کا دوست، مدینے سے نہیں، عرب اور حجاز سے نہیں، دنیا سے جا رہا ہے۔ نبوت نہیں، انسانیت کا جوہر بھی، رسالت ہی نہیں، طبیعت کی شرافت بھی اس دور کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ علی ہمارا مہمان سدھارتا ہے، خدا اپنی امانت واپس لیتا ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کر دوسروں کے پیٹ بھرنے والا اور خود پیوند لگا کر دوسروں کا جسم ڈھانک دینے والا انسان، گڑھوں میں گر کر اور مارے کھا کر خدا کی راہ پر ثابت قدم رہنے والا رسول دنیا میں نہیں ہے۔ باپ کی جدائی مجھ کو زندہ قبر میں ڈال دے گی۔ میں باپ کی ملاقات کو ممتا پر قربان کروں گی، اور جب تک زندہ رہوں گی دعا کروں گی کہ موت مجھ کو باپ کے پاس پہنچا دے۔ مگر یہ کہہ دیتی ہوں کہ دشمنوں کو ملی جلی طاقت حسنین کے خلاف ختم ہوگی، اور جس طرح تکلیفوں کا کوئی ذرہ سنگدل گروہ نے میرے باپ کے واسطے نہ چھوڑا، اسی طرح مصیبتوں کی چیزیں سے یہ جماعت میرے بچے کو نہ بچا سکے گی۔ اور یہ وقت آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد فاطمہ اور علی دنیا میں نہ ہوں گے۔ اس وقت ان بچوں کا بہترین وارث خدا کی ذات ہے، علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا خاتمہ حسنین کے خاتمے کی شروعات ہے۔ باپ کا صدمہ مجھ کو زندہ نہ چھوڑے گا، اور میرے بعد تم تیار ہو جاؤ اس وقت کے واسطے جو پہلے تم کو اور پھر بچوں کی زندگی بوال کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ، جس کو سن کر ہمارا دل بھی رو دیا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ضرور بھیجیے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا درود شریف ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں یا لکھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔